بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے۔ باقی میرے غصے سے آپ واقف تو ہیں مسٹر دارم کمال۔ وہ لیپ ٹاپ پہ سے نظریں ہٹائے دامیر کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا۔ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ واضح تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے، مگر دامیر کے سمجھ سے باہر تھا اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے مختلف قسم کے نئے روپ۔ اگر تھوڑی سی بھی انسانیت باقی ہے تو تم میری بات سے اتفاق کرتے تم، مگر ڈاکٹر اعظم ہی وہ ہیں جو کہنے کو ہمارے اور سب کے ٹیچر، مگر ہمیں ہی انہیں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز سمجھانے پڑتے ہیں۔ وہ چائے کا کپ واپس ٹرے میں رکھتا ہوا سنجیدہ چہرہ لیے بولا تھا۔ دیوار پہ لگی بڑی سی وال کلاک رات کے 12 بجا رہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ اٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر تم چاہتے کیا ہو؟ خواہ کیوں میری نظروں کو گنہگار کر رہے ہو، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ میں پہلے سے انگیجڈ بھی ہوں؟ پھر میں کیوں کسی اور لڑکی کی طرف دیکھوں اور اس کی تیمارداری کروں؟ آخر کیوں؟ وہ ذرا لمحے کو رکا تھا اور ایک گہرا سانس لیا تھا۔ دیکھو دامیر، یہ مصیبت تم نے پالی تھی اور اس کو سارٹ آؤٹ بھی تم نے ہی کرنا ہے۔ تم نے جیسا بتایا کہ اسے ہوش آ گیا ہے تو اچھی بات ہے، اس کو اس کے گھر والوں کے حوالے کرو اور اس ذمہ داری سے آزاد ہو۔ آئی نو کہ تم بہت اچھے انسان ہو، مگر میں بالکل نہیں۔ میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ یونی کے آنے کے بعد میرا موڈ نہیں بنا کہ میں کسی اور کو بھی وقت دوں۔ وہ ایک لمبی وضاحت دارم کو دیتا ہوا خاموش ہوا تھا اور خاموش دارم کو دیکھنے لگا تھا۔ اچھی اسپیچ کی ہے تم نے اعظم، وہ دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں جوڑتا تالیاں بجاتا ہوا طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ آخر ایک پروفیسر ہو، تم سے اچھا کوئی بول بھی سکتا ہے، مگر یہ تمہارا جھوٹا روپ اور جھوٹی باتیں میرے سامنے نہیں چلیں گی۔ اتنا سا تھا جب سے تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں سے سوچنا شروع کرتے ہو نا، میں بھی وہیں سے سوچتا ہوں۔ تمہارے دل و دماغ میں گھومتی ہر بات کا میں اچھے سے اندازہ کر سکتا ہوں۔ اور کون سی انگیجڈ والی بات کر رہے ہو؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو انگیجڈ ہے وہ کسی سے مل نہیں سکتا، کسی کی تیمارداری نہیں کر سکتا؟ اور جتنے تم انگیجڈ ہو اچھے سے پتہ ہے، اس بیچاری کو دیکھنا تو تم پسند کرتے نہیں ہو، اس سے بات کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، اس کا فون نمبر تمہارے پاس ہے نہیں، کوئی فیلنگز اس کے لیے تمہارے دل میں ہے نہیں، کبھی اسے سوچا نہیں، وقت دیتے نہیں ہو، اور پھر میں انگیجڈ ہوں۔ ایکسپلینڈ، واو۔ وہ اور لاسٹ میں یہ کہہ کر وہ اتنی معصوم اور چھوٹی سی ہے، اسے یوں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تم جانتے بھی ہو کہ آج کل بے آسرا انفیکٹ بھرے لوگوں کی لڑکیوں کو کس طرح ریپ اور غلط حرکتوں کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ ذمہ داری میں نے لی ہے تو مجھے اسے اچھے سے دیکھنا ہوگا۔ میں صرف تم سے یہ کہنے آیا تھا کہ میں نے اسے بہت بار انسسٹ کیا ہے کہ وہ مجھے بتا دے، مگر بس اس نے صرف یہی بتایا ہے کہ اس کا کوئی ہوم نہیں۔ آئی جسٹ وانٹ کہ تم کے پروفیسر ہو تو تم اچھے سے جانتے ہو کہ ایک اسٹوڈنٹ سے کس طرح سے جانتے سوال کرتے ہیں۔ اسے بھی تم اپنا اسٹوڈنٹ سمجھ کر اس سے کچھ پرسنل انفارمیشن جس کی مدد سے نکلوا لو، جس کی مدد سے ہم کوئی راہ نکال سکیں۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، کلو لے سکتے ہو، کوئی بھی کلو ہو۔ وہ بہت معصوم، خوبصورت اور کم عمر لڑکی ہے، یوں اس طرح چھوڑ کے اسے کسی درندے کے حوالے نہیں کر سکتے۔ دامیر کی بات پہ وہ اٹھتا ہوا فل سائز مرر کے جانب بڑھا تھا۔ غضب کا دلکش مردانہ سراپا شیشے میں واضح ہوا تھا۔ پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر بہایا تھا اور اسٹینڈ پہ لٹکی فارمل سفید شرٹ پہنی تھی۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ اس کم عمر خوبصورت معصوم لڑکی کو انٹرٹین کروں؟ وہ سفید شرٹ کی آستین کونیوں تک فولڈ کرتا ہوا بولا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بھورے اسٹائلش گھنے بال اس نے سنوارے تھے اور اپنی براؤن چمکدار آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ یس، دامیر بیڈ سے اٹھتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ چلیں پھر ابھی؟ وہ دامیر سے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں یار، ابھی نہیں، اب تک تو وہ سو گئی ہوگی، اور ویسے بھی اس وقت کسی کو پریشان کرنا صحیح نہیں ہے۔ تم بھی ریسٹ کرو، اب میں بھی چلتا ہوں، ڈیڈ بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اس کو منع کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی کلائی پہ سجی رائل واچ پہ نظر ڈالتا ہوا بولا تھا۔ جہاں اب 1 بجنے والا تھا، کمال صاحب کو تو ذرا دیر کا بول کے آیا تھا اور یہاں تو 1 تک چلا گیا تھا وہ۔ ارے تم رک نہیں رہے کیا؟ آج رک جاؤ، صبح ناشتہ ساتھ کرنا۔ وہ اس کی کلائی تھام کر دوبارہ بیڈ پہ بٹھا چکا تھا۔ نہیں یار، آج بھی ڈیڈ نے رات کے کھانے کا بولا تھا، مگر میں یہاں چلا آیا، اب بریک فاسٹ ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، ورنہ وہ ناراض تو نہیں ہوں گے، مگر انہیں برا ضرور لگے گا۔ آفٹر آل ان کی کل زندگی میں ہی ہوں۔ وہ واپس سے اٹھتا ہوا اب اٹل لہجے میں بولا تھا اور بیڈ پر پڑی کیز اور سیل فون کو تھاما تھا۔
اوکے تم سنڈے کو آ جاؤ انکل کے ساتھ رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھانا، اینڈ بات بھی کر لینا کب تک تمہارے چکر میں بیٹھا رہوں، زیادہ لیٹ کرو گے تو ہیرے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ اس کو سنجیدگی سے کہتا کمرے سے باہر لے آیا تھا۔ اگر ایسا کیا نا اعظم تو اچھا نہیں ہوگا، وہ ہیرا صرف میرا ہے اور تم جانتے ہو مجھے وہ کس قدر عزیز ہے۔ اگر تم نے ذرا سا بھی کتا پن کرنے کی کوشش کی تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ وہ سیڑھیاں اترتا اسے وارن کرتا ہوا بولا تھا، یہ میرا مرا منہ دھوئے۔ اعظم اس کی بات اور اس کی جلد بازی اور وارننگ سن کر ہلکا سا مسکرا دیا تھا اور پیار سے اس کا شانہ تھپکا تھا۔ لیٹس سی برو۔ وہ اب بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا تھا، لیکن تعمیر اب خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تعمیر کے جانے کے بعد وہ لائٹ آف کر کے بیڈ کے بیچوں بیچ لیٹا ہوا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں میل دور تھی۔ تعمیر تو چلا گیا تھا مگر اس کی باتیں، اس کے کہے ہوئے جملے اور طنز یہیں اس کمرے میں رہ گئے تھے۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، اس کا ہم ساتھی اور ہم راز، اس کے ہر شب و دن سے واقف تھا۔ کیا وہ صحیح کہہ رہا تھا؟ ہاں وہ صحیح تو کہہ رہا تھا۔ کب اس کے پاس کوئی فیلنگز تھی؟ کہاں اس کے پاس فون نمبر تھا؟ کہاں وہ بات کرتا تھا؟ کہاں اور کب وہ اس کے بارے میں سوچتا تھا؟ ان فیکٹ اسے تو اس کی کوئی پسند ناپسند کچھ بھی معلوم نہیں تھی۔ کیا وہ کھانا پسند کرتی تھی؟ کیا وہ پہننا پسند کرتی تھی؟ کیا وہ چاہتی تھی؟ اس نے اس پر توجہ دینے کی کوشش کب کی تھی؟ اسے جاننے کی کوشش کب کی تھی؟ وہ محض یہی تو جانتا تھا کہ اس کا نام مہل ہے، اریحا کے ساتھ سیم یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور عمر 22 سال ہے۔ عمر بھی اریحا کی بنا پر یاد تھی۔ جب اریحا کی سالگرہ تھی اور اریحا نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ آج 21 سال کی ہوئی ہے اور مہل 22 سال کی، یعنی مہل اس سے 1 سال بڑی تھی۔ 3 سال پہلے جب وہ اس گھر میں آئی تھی تو کافی ڈری سہمی اور کم گو تھی۔ اس کو اکلوتے چھوٹے ابو اور امی کا جب انتقال ہوا تبھی نور جہاں بیگم مہل کو اپنے گھر اور اس شہر میں لے آئی تھی۔ اس وقت محض وہ 19 سال کی تھی اور حال ہی میں HSC کے امتحان دیے تھے۔ شروع میں اریحا اس سے کافی کھنچی کھنچی اور غصے میں رہتی تھی، ہر وقت اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے برداشت ہی نہ تھا کہ کوئی اور لڑکی اس گھر میں آئے اور نور جہاں بیگم اور اعظم کی توجہ لے۔ اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے وہ کافی عرصہ مہل سے دور رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ نور جہاں بیگم اور اعظم کی توجہ اپنی طرف خاصی دیکھ کر وہ اطمینان سے رہنے لگی تھی۔ اور کچھ مہل کا بھی ہاتھ تھا کہ وہ کبھی اریحا سے بدگمان نہیں ہوئی تھی۔ ہمیشہ اسے گڑیا کی طرح رکھا تھا۔ وہ تھی بھی تو وہ سب سے چھوٹی اور ان دونوں کی لاڈلی، اور اس سے وہ کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ سال 1.5 سال میں ہی وہ 2 جسم اور 1 جان بن گئے تھے۔ جس طرح مہل اس کا ہر طرح سے خیال کرتی تھی، اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، اسی محبت میں اریحا اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اور اس طرح مہل اس کی اکلوتی بیسٹ فرینڈ تھی۔ نور جہاں بیگم بھی اسے اریحا کی طرح پیار کرتی تھی۔ ان 3 سالوں میں اریحا اور مہل میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ اس کی خواہش کے مطابق اس کی پسندیدہ یونی میں ایڈمیشن کروایا تھا، جو وہ پڑھنا چاہتی تھی اسے پڑھنے دیا تھا، اور انہیں اتنی معصوم اور پیاری لگتی تھی کہ کبھی بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کہیں جانے دیں، اور ساتھ ساتھ وہ ان کے مرحوم شوہر کے چھوٹے بھائی کی اکلوتی نشانی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اعظم سے پوچھ کر اس کی اور مہل کی گھر میں ہی بات پکی کر دی تھی اور شادی مہل کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کرنے کا سوچا تھا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اس نے ایک بار بھی مہل کو جانچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مہل 1 سال کے قریب محض 1 سال کے قریب اس بات کو ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ پرسکون نہیں تھا۔ اس کا کوئی آئیڈیل نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ مہل کی جانب نہیں بڑھ سکا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا، مگر نور جہاں بیگم نے نہ جانے کون کون سی باتیں وضاحتیں دے کر منایا تھا۔ وہ خود تو مان گیا تھا، مگر اس کے دل کے دروازے پر دستک اب تک مہل نہ دے سکی تھی۔ تعمیر اسے ہر بار اس بارے میں بات کرنے کے لیے اکساتا تھا، مگر ہمیشہ وہ ٹالنے کی کوشش کرتا تھا۔ آخر کب تک وہ سب کو ٹالتا رہے گا؟ کب تک مہل کو نظر انداز کرتا رہے گا؟ کب تک سب سے بھاگتا رہے گا؟ 2 مہینے بعد مہل کا لاسٹ سیمسٹر کے پیپر ہو جانے تھے۔ اس کے بعد نور جہاں بیگم اس کی اور مہل کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی۔ کیا تب تک وہ اپنے دل کو راضی کر سکے گا یا اس سے بے وفائی کرے گا؟ سوچ سوچ کے اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنا کریئر
گرو اپ کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ بہت چھوٹا تھا تب اس کے والد صاحب انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، تب نور جہاں بیگم نے انہیں بہت مشکل سے پالا تھا۔ وہ کبھی سلائی کرتی تھیں تو کبھی دیگر قسم کے کھانے بنا بنا کے باہر سیل کرتی تھیں۔ انہی دنوں کمال صاحب نے ان کی بہت مدد کی تھی۔ میٹرک تک پڑھانے کے بعد ایک اچھے اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نور جہاں بیگم نے کمال صاحب کی ہر مدد لی تھی، کیونکہ وہ اپنے دونوں بچوں کو کسی گلی کے اسکول میں نہیں بلکہ اچھے بڑے اسکول میں پڑھتے دیکھنا چاہتی تھیں۔ دامیر اور اعظم تبھی دوست بنے تھے۔ میٹرک کے بعد اسے اچھے گورنمنٹ کالج سے ایف ایس سی کرنے کے بعد اسے یونی کی طرف سے اسکالرشپ ملی تھی۔ کیمسٹری میں ماسٹرز کرنے کے بعد وہ دامیر کے ساتھ ہی امریکہ پی ایچ ڈی کرنے گیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اسکالرشپ پر جا رہا تھا، جبکہ دامیر کمال صاحب کی سورس پہ۔ دامیر نے بزنس کو جبکہ اعظم نے کیمسٹری کو چنا تھا۔ 2 سال بعد وہ دونوں ساتھ پاکستان آئے تھے۔ دامیر کمال صاحب کا بزنس سنبھالنے لگ گیا تھا، جبکہ ایک ہی بار اپلائی کرنے کے بعد اعظم کو پہلی ہی سیٹ پر بڑی یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر ہائر کر لیا گیا تھا، اور اب وہ ڈاکٹر اعظم نشاری نام سے جانا جاتا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ لیکچر کے لیے بھی دوسرے شہر جاتا رہتا تھا۔ اریحہ کو اپنی پسند کے مطابق اپنے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن کروایا تھا۔ اس نے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن کروایا تھا۔ وہ خود تو ڈاکٹری حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ پایا تھا، مگر اب اریحہ کو ضرور پڑھانا چاہتا تھا۔ وہ اس کا سپنا پورا کر رہی تھی، تبھی وہ اس کی آنکھ کا تارا تھی۔ اسے اریحہ مزید عزیز ہو گئی تھی۔ اسے ایک بار کہنے پر ہی اریحہ نے اتنی مشکل فیلڈ چوز کر لی تھی۔ کوٹ ایک کندھے پر ڈالے وہ اپنی کلاس میں سے اترا تھا اور دروازہ بند کر کے ٹائلز سے بنی راہداری سے گزرتا، اپنی کار میں سے اترا تھا اور راہداری عبور کر کے بنگلے کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ گیٹ کو آہستگی سے کھولنے کے بعد اس نے بنگلے کے اندر قدم رکھا تھا۔ پورا بنگلہ خاموشی اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید کسی نے پردے اٹھانے یا لائٹ لگانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے، مگر حسب عادت اس حصے میں خاموشی تھی۔ ایک لمبا حصہ عبور کرنے کے بعد وہ مزید اندر کی طرف گیا تھا۔ بڑا سا لاؤنج مدھم لائٹوں کی زیر اثر نظر آیا۔ تقریباً 7 سے 8 صوفے اور 4 ٹیبلز اس لاؤنج کا حصہ تھیں۔ وہ لاؤنج پہ ایک نظر ڈال کے مزید آگے بڑھا تھا۔ سامنے سے نظر آتا زینہ نظر انداز کر کے وہ دائیں جانب بنے بڑے سے ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھا تھا۔ کرنے کے بعد وہ ٹھٹک کے رکا، کور کرنے کے شاید کوئی وہاں مل جائے۔ ڈائننگ ایریا کو کندھے پہ لٹکا کوٹ اس نے وہیں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر ڈالا تھا اور خود ذرا سا اور آگے بڑھا تھا۔ السلام علیکم مام، وہ بڑے سے کچن کے گیٹ پہ کھڑا دروازے سے ٹیک لگائے ہاتھ سینے پہ باندھے اتنی آہستگی سے بولا تھا کہ وہ شاید بمشکل ہی سن پائی تھی، مگر اس کا لانگ لاسٹنگ پرفیوم میں مہکتے وجود اور آنے والی خوشبو کو لمحے کے 1000ویں سیکنڈ میں ہی پہچان گئی تھی۔ وہ جو پورے کچن اسٹاف کو لگائے مختلف کک کو چولہے کے سامنے کھڑے نہ جانے کیا کیا بنوا رہی تھی، اس کی مدھم سی آواز اور کچن میں پھیلی خوشبو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ریشمی ساڑی کا پلو سنبھالتی رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیلی تھی اور آنکھ میں ایک آنسو آیا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ ہمیشہ ہی جذباتی ہو جاتی تھی۔ آخر ایک ہی تو ان کا سپوت تھا، میرا شہزادہ۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھی تھی اور اس کا چہرہ تھاما تھا، جبکہ آواز مدھم تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ ان کا پرحدت ہاتھ تھام کر اپنے چوڑے سینے سے انہیں لگائے کچن میں پھیلے اسٹاف کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جانتا تھا کہ انہیں کوئی تنگ کر بھی نہیں سکتا، مگر پھر بھی یہ 3 سوال اس کے مستقل تھے۔ کانسٹنٹ ہاں مجھے کوئی کہاں تنگ کرے گا؟ کیوں ہر وقت میرے اتنے پیارے اور معصوم سرونٹس کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ وہ اپنا دایاں ہاتھ ہلکے سے اس کے مضبوط سینے پہ مارتی ہوئی کچن میں پھیلے سرونٹس کو دیکھ کے بولی تھی۔ اچھا پھر بھی دھیان رکھا کریں، میری اکلوتی مام ہیں آپ، ہلکی سی بھی کوئی لاپرواہی کسی کی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر پیار سے بولا تھا۔ کریم صاحب دودھ کا گلاس پلیز، وہ ایک کک کو بولتی اس کا ہاتھ تھام کر کچن سے باہر لے آئی تھی۔ کیا کچن میں آ گئے تھے؟ خواہ مخواہ پسینے میں آ گئے۔ وہ اس کے ماتھے پہ بکھری چند بوندیں دیکھ کر تشویش اور فکر مندی سے بولی تھی۔ ارے تو آپ اس وقت کچن میں ہی ہوتی ہیں، پورا گھر دیکھ کے ادھر آیا ہوں، آخر یہی آپشن بچا تھا۔ وہ ڈائننگ ایریا کی ایک کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ اچھا لو یہ دودھ پیو، پورا دن اور رات گزار کر آئے ہو، آنکھوں کے گرد کتنے سیاہ ہلکے ہو گئے ہیں۔ وہ سرونٹ سے گلاس تھام کر اس کی طرف بڑھاتی ہوئی فکر سے بولی تھی۔
اس کے چہرے پہ پھیلی تھکن وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ کل صبح سے گیا وہ اب آیا تھا، 20 گھنٹے باہر گزار کے وہ اچھا خاصا تھک گیا تھا۔ ارے مام، ابھی تو میں فریش بھی نہیں ہوا ہوں، ہاتھ بھی صحیح سے واش نہیں کیے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر ہی اس قدر نااہلی کرنے لگ گیا تو یقین جانے پھر عام لوگ کیا کریں گے۔ وہ دودھ سے بھرا گلاس دیکھ کے بولا تھا، ٹھیک ہے، اگر تمہارے ہاتھ صحیح نہیں ہیں تو میں اپنے ہاتھ سے پلا دیتی ہوں، مگر تمہیں ایسے ہی جانے نہیں دوں گی۔ انفیکٹ بیڈ روم میں جاؤ اور اچھا سا ہاٹ باتھ لے کے واپس آؤ، بہت ہیلدی بریک فاسٹ پریپیئر کروا رہی ہوں اپنے شہزادے کے لیے۔ وہ گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا کر ایک ہی ٹون میں بولی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کی ایک بھی نہ چلنے دی تھی۔ آج بھی وہ اس کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھیں۔ تبھی تو پوری نوکروں کی فوج لے کر آپ کچن میں موجود تھیں۔ ابھی سے کہہ رہا ہوں مام، زیادہ نہیں کھا سکوں گا کیونکہ تھکاوٹ میں بھی انسان سے کھانا نہیں کھایا جاتا اور میں بہت تھک چکا ہوں۔ البتہ فریش ہونے کے بعد یہاں آنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ وہ دودھ کا گلاس پی کر ٹیشو پیپر سے ہونٹ صاف کرتا ہوا بولا تھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کرسی پہ ڈالا کوٹ واپس اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ موبائل چارج پہ لگوا دیں، بیٹری ڈیڈ ہے۔ وہ ڈریس پینٹ کی جیب میں سے آئی فون نکالتا ہوا انہیں تھماتا ہوا بولا تھا، مام لاسٹ تھنگ، میرے کپڑے۔ وہ یاد آنے پہ رکا تھا۔ آلریڈی نکلوا دیے تھے، انفیکٹ سب کچھ تیار کروا دیا ہے، چیک کر لینا، ورنہ آپ ایک رنگ دے سکتے ہیں۔ وہ اس کا موبائل تھامے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ سر اس بات میں ہلا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ آنکھیں مودے بیڈ پہ لیٹی ہی تھی جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ آنے والے شخص کو دیکھتے ہی اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ ہو، مگر سامنے زہریلی شخصیت کو دیکھ کر اس کا سرخ متورم چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا، جیسے خون چھلک پڑا ہو۔ وہ سانس روکے دونوں ہاتھوں سے بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں جکڑے ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ وہ 3 دن سے دامیر کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہ جانے 3 دن سے کہاں تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اگلے دن کا اس سے کہہ کر 3 دن سے غائب تھا، اور ان 3 دنوں میں اس کے ساتھ جو جو ہوا تھا وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر بتا بھی دیتی تو اس پہ کون یقین کرتا؟ آخر وہ کل کی آئی 3-4 دن پرانی مریضہ تھی، جبکہ وہ ایک جانا مانا اس ہاسپٹل کا ڈاکٹر۔ اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جاتا تو اس ڈاکٹر کو ہی سب صحیح کہتے۔ وہ تقریباً 3 راتوں سے اس کے کمرے میں مستقل آ رہا تھا اور بلا وجہ اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا، باتیں بھی ایسی کہ لیلک سے جواب بھی نہ بن پاتا تھا، یا کبھی کبھار تو اس کے سوالات سے اس کا چہرہ سرخ پڑ جاتا تھا۔ ان کچھ دنوں میں اس کی قوت ضبط بڑھ گئی تھی۔ نہیں، یہ سب تو کافی مہینوں سے فیس کر رہی تھی، یا وہ اسے بنا کسی مقصد کے ادھر ادھر چھونے کی کوشش کرتا، محض اپنی ڈاکٹری اور چیک اپ کے پیچھے۔ وہ ان 3 دنوں میں عاجز آ چکی تھی۔ کتنی بار رو کر اس نے دعا کی تھی کہ وہ ایک بار ہی صحیح مگر اس سے ملنے آ جائے۔ دامیر اسے لے جانا تو چاہتا تھا، مگر وہ خود ادھر ہی رکی تھی کہ شاید یہاں محفوظ ہو، مگر یہاں بھی تو وہ کچھ خطرے سے خالی نہیں تھی۔ وہ آخر کس پہ یقین کرتی؟ ان پہ جو اسے یہاں لائے تھے، اس پہ جو اس کے گھر میں راج کر رہا تھا، یا اس ڈاکٹر پر جنہیں لوگ مسیحا جانتے ہیں؟ کیسی ہو؟ آج زیادہ دیر ہو گئی مجھے، یقیناً تم بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اپنا اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالے مسکراہٹ سمیت آگے بڑھا تھا۔ اب وہ بالکل اس کے بیڈ کے سامنے اور اس کے چہرے اور جسم کے قریب تھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ 1 بجے اس کو اپنے پرائیویٹ روم میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ دل تو مانو تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس وقت کیوں آتا تھا؟ اس وقت تو سب مریضوں کے سونے کا وقت ہوتا تھا۔ آخر وہ اس سے چاہتا کیا تھا؟ اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ وہ چھوٹی ہی صحیح مگر ناسمجھ نہیں تھی۔ 19 سال کی عمر میں اس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ ویسے بھی وہ آج کے دور کی سوشل میڈیا یوز کرنے والی سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ یہاں کیوں آ رہا ہے، اور اس وقت کیوں، جب سب جگہ خاموشی ہوتی، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔
وہ بھاگنا چاہتی تھی مگر کہاں بھاگتی، پھر کسی کے لیے تفریح کا سامان بنتی۔ اس سے اچھا انتظار نہیں تھا۔ زخم کیسے ہیں اب؟ وہ اس کے جواب پہ اپنا دایاں ہاتھ اس کے کندھے کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ شاید وہ اس کی شرٹ ہٹانا چاہتا تھا تاکہ زخم کا معائنہ کر سکے۔ کل بھی تو وہ یہی کر رہا تھا۔ کس طرح اس نے اس کے ماتھے کو، گردن کو، یہاں تک کہ اس کے ٹخنے، پاؤں اور آدھی ٹانگ تک کا معائنہ کیا تھا اور اپنے ہاتھ سے دوائی لگائی تھی جس پر وہ صرف خاموش آنسو بہا سکی تھی۔ ٹھیک ہے میرے زخم، پلیز آپ یہاں سے جائیں، وہ ڈرتے ہوئے آنسو حلق میں اتارتی، نیند کی کمی سے گلابی ہوتی آنکھوں سے خوفزدہ ہو کر بولی تھی۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، ان میں پور پور ڈوب گیا ہوں۔ اب پیچھے کا راستہ ممکن نہیں۔ وہ اس کے نازک نرم گال پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا جس پہ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہوئی تھی اور سہمی ہوئی آنکھوں سے اس درندے کو دیکھنے لگی تھی جو اسے اکیلا سمجھ کے روز اسے ستانے آتا تھا۔ نرس، وہ ایک دم ڈاکٹر کے پیچھے نرس کو دیکھ کے گھبرا گئی تھی اور تیزی سے بولی تھی۔ یہی لمحہ تھا وہ ڈاکٹر جان بچا کر نکلا تھا مگر وہ نرس اسے تشویش زدہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ تم جیسی آوارہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے اس معصوم خوبصورت چہرے کے ساتھ ہاسپٹل کے خوبرو جوان ڈاکٹر کو پھنسا کر بیماری کا بہانہ بنا کر ان کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتی ہیں۔ کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ 3 راتوں سے تو مسلسل میں دیکھ رہی ہوں۔ اور کس قدر بے شرم ہو تم، کم از کم اپنی اور اس کی عمر میں ہی فرق دیکھ کر پھنساتی۔ باپ جیسا ہے وہ تمہارا۔ تم جیسی لڑکیوں کی وجہ سے ہی ہم نرس بدنام ہیں۔ اصل کام تو تم لڑکیاں کرتی ہو۔ وہ نہ جانے اسے کیا کیا سنا کے چلی گئی تھیں اور وہ اف تک نہ کہہ سکی تھی۔ سوائے آنسو بہانے کے اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اس کے کردار کو کس قدر ذرا سی دیر میں غلیظ کیا گیا تھا۔ اس پر کیچڑ اچھالی گئی تھی۔ اس کی کیا غلطی تھی؟ اس نے کب اپنی طرف سے اس ڈاکٹر کو راغب کیا تھا؟ اور وہ اسی بات کی مجرم ٹھہرائی گئی تھی کہ مگر کتنی گندی نظریں اس پہ رکھے ہوئے تھا اور وہ اس کو سوچتے ہی گھبرا جاتی تھی۔ محض اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ یہاں ایڈمٹ ہو گئی تھی۔ اگر وہ جانتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ سسکیاں روکتی، بہت کچھ سوچتے ہوئے رات گزرنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ لان سے واک کرتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تھی اور چائے چولہے پہ چڑھائی تھی۔ گندا ہوا آٹا اس نے فریج سے نکالا تھا۔ ناشتے کا سامان اس نے رات ہی تیار کر کے رکھ دیا تھا۔ 2 دن سے وہ یونی نہیں جا رہی تھی محض اس وجہ سے کہ اریحا اس سے ناراض تھی اور اریحا نے ان 2 دنوں میں اسے منانے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ آٹا باہر نکالنے کے بعد اس نے چائے کا پانی چولہے پہ چڑھایا اور آنچ ہلکی کی اور پیاز کو اب چاپ کرنے لگی تھی۔ چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد اس نے 3 چائے کے مگ نکالے تھے اور کنارے تک ان میں چائے انڈیلی تھی۔ 1 کپ الگ سوسر کے ساتھ ٹرے میں رکھ کر کچھ مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس ایک پیالی میں ڈال کر اپنے 2 پیالی ٹرے میں رکھی تھی اور ٹرے کو باہر ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ آئی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا کہ 7:30 بجے اعظم کی چائے اور ڈرائی فروٹس وہ خود ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ کے چلی جاتی تھی جبکہ اپنے اوپر کمرے میں لے جاتی تھی۔ نورجہاں بیگم کو چائے ان کے کمرے میں دینے کے بعد وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر ہی جا رہی تھی جب اس کے قدم تھمے تھے اور ان کے خوبصورت گلابی لبوں پہ گہرا تبسم پھیلا تھا اور آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اعظم ایک کرسی پہ جاگنگ سوٹ میں بیٹھا، چائے کا کپ ہونٹوں سے لگائے، نیوز پیپر ٹیبل پہ رکھے اس پہ ہی جھکا ہوا تھا۔ اس کے چھوٹے موٹے کام کرنا اس کی عادت بن چکی تھی اور یہ عادت خاصی جان لیوا بھی تھی۔ وہ رات مشکل سے ہی سوتی تھی اور 6 بجے کا الارم لگا کر موبائل میں رکھتی تھی کہ کبھی وہ اس کا کوئی کام مس نہ کر دے۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنا کپ لے کر اس پر سے نظریں ہٹا کر دھیان سے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ اب اس کا ارادہ اپنے اور اریحا کے مشترکہ کمرے میں جانے کا تھا۔ آج تم نے اچھا کیا کہ جلدی آف کر لیا، اس کا بھی تمہیں اچھا پھل ملے گا۔ دامیر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا، ساتھ بیٹھے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے موبائل فون میں مصروف اعظم سے بولا تھا جو آج یونی سے 12 بجے ہی دامیر کے کہنے پہ آف لے چکا تھا۔ ہاں 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 اٹس اوکے۔ وہ موبائل میں کوئی نیوز
پڑھتا ہوا مسکرا کے دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ کچھ موسم کا بھی اثر تھا، کچھ اس کی پروموشن کے چانس سے، ہو سکتا تھا کہ وہ کراچی سے اسلام آباد شفٹ کر جائے۔ آج ہی ٹرانسفر لیٹر کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا تھا، مگر فیملی سے دور اور دامیر سے دور جانے کا اس کا ارادہ کوئی نہیں تھا۔ اچھے سے بات کرنا، غصہ مت کر، اور اپنی اس منحوس شکل کے زاویہ خوشگوار رکھنا اور نارمل رہنا۔ وہ گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ میں لگا کر اس سے بولا تھا اور شاید سمجھا رہا تھا۔ اس کی ان ہدایات پہ عاصم نے اسے گھورا تھا۔ یہ لیکچر کیوں؟ عاصم نے اس کا کان کھینچا تھا۔ کیونکہ وہ میری بہن ہے اب۔ اگر تم نے اس سے ذرا سی بھی سختی سے بات کی تو منہ توڑ دینا ہے تمہارا۔ وہ ہاتھ سیٹ بیلٹ ہٹاتا، اسے مزید ہدایت دیتا گاڑی سے اترا تھا۔ عاصم تو گہری سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اتنی جلدی رشتہ بھی بنا لیا اور اب یہ میرا منہ بھی توڑ دے گا۔ وہ مسکرایا تھا اور خود بھی گاڑی سے اترا تھا۔ وہ اس ہاسپٹل کے مین گیٹ سے ہوتے ہوئے کوریڈور عبور کرتے ہوئے لفٹ کی مدد سے اوپر گئے تھے اور پھر دامیر اسے لیے مخصوص کمرے میں لے آیا تھا۔ ہیلو پرنسس، وہ دروازہ کھولتا ہوا مسکراتے ہوئے حشاش پشاش لہجے میں بولا تھا اور اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ لیلک جو یہاں سے جانے کے منصوبے کو کچھ دیر میں انجام دینے ہی والی تھی، دامیر کو دیکھ کر تو اس کی عید ہو گئی تھی۔ تشکر سے اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے اور اس کی سپاٹ چہرے پر روشنی سی جگمگائی تھی۔ آپ آ گئے؟ وہ دائیں ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے اپنے گال پہ پھیلے آنسو صاف کرتی ہوئی جذبات سے بھرے لہجے میں بولی تھی۔ رات سے روتے ہوئے اس کی آواز رند گئی تھی۔ روتی رہی ہو؟ وہ چاکلیٹ کا بڑا سا پیکٹ اور تازہ خوشبو بکھیرتے پھول اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کے چہرے کا طواف کرتا ہوا بولا تھا۔ اور رات سوئی بھی نہیں تھی کیا؟ وہ اس کی سرخ آنکھیں اور سجا ہوا چہرہ دیکھ کر تشویش سے بولا تھا۔ وہ لیلک سے مل کر یکدم عاصم کی موجودگی کو بھی بھلا چکا تھا، جو ان دونوں کے ایموشنل سین دیکھ کر دروازے پہ ہی کھڑا رہ گیا تھا اور خود کو کافی انفٹ محسوس کر رہا تھا۔ 3 دن سے آپ غائب تھے۔ وہ اپنے آپ کو کافی سنبھالتی ہوئی گلا کھنکار کے بولی تھی۔ اس کے لبوں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ آ گیا تھا۔ دارم کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ دراصل مجھے ایک دم سے میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ سب اتنی جلدی ہوا کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکا۔ یوں سمجھ لو وقت بہت کم تھا اور کام زیادہ۔ وہ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا تھا، لیکن کچھ یاد آنے پہ وہ مڑ کر تیز آواز میں بولا تھا، ارے عاصم اندر ہی آؤ، کیا وہیں کھڑے جم گئے ہو؟ وہ ایک دم یاد آنے پہ مخاطب ہوا تھا۔ اصل معنوں میں تو وہ اس کی عدم موجودگی کو فراموش کر چکا تھا۔ یہ کون ہے؟ اسی وقت لیلک نے پھولوں پر سے نظر ہٹا کر سامنے سیاہ 3 پیس سوٹ میں کھڑے شاندار مرد کو دیکھا تھا۔ ہاں، وہ کمرے میں ایک ساتھ 2 مردوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی۔ دامیر کو تو وہ کافی جان گئی تھی، مگر پھر بھی اس کا دماغ ہر منفی خیال سوچ رہا تھا۔ ارے یہی وہ ہستی ہیں جو آپ کو میرے ساتھ جنگل سے لایا تھا جب آپ بے ہوش تھیں، اور میرا بہت بہترین دوست، بیسٹ فرینڈ اور ہمراز۔ وہ اس کا مکمل تعارف کرواتا ہوا لیلک کی حیرت کو کم کرتا ہوا بولا تھا، جبکہ وہ ہکا بکا سی کبھی دامیر کو تو کبھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈ میں بھی اس کے چہرے پہ پسینہ نمودار ہونے لگا تھا۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ مجھے آپ کا فون چاہیے۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے دامیر سے بولی تھی، اوکے ٹیک اٹ، مگر پھینکنا نہیں۔ وہ کوٹ کی پاکٹ میں سے فون نکال کر اسے ان لاک کر کے دے چکا تھا، جبکہ اس نے فون لیتے ہی ایک نمبر ملایا تھا اور کال کی تھی۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر کل رات سے بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ 3 سے 4 مرتبہ کال ملانے کے بعد ایک ہی بات سن کے اسے غصہ آیا تھا اور آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ کس کو کال کر رہی ہو؟ میں کچھ مدد کروں؟
اس کو پریشان دیکھ کر بولا تھا، جس پر لیلک نے گھبراتے ہوئے کپکپاتے ہاتھ سے فون اسے دیا تھا۔ یہ نمبر تو کینیڈا کا ہے اور اس وقت بن جا رہا ہے۔ وہ خود ایک بار کال ملا چکا تھا۔ لیلک کو کہتا ہوا اس نے فون آف کیا تھا۔ کس کا فون نمبر تھا؟ اب کی بار اعظم نے اپنی باروب آواز میں اسے مخاطب کیا تھا، مگر وہ انسنی کر کے دامیر کو مسکین نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ ظاہر سی بات ہے فیملی ممبرز کا ہی ہوگا، کیسا سوال کر کے اسے کنفیوز کر رہے ہو تم؟ دامیر نے اسے ڈپٹا تھا۔ پہلی ہی نظر میں اعظم اسے اپنی آنکھوں میں چبھا تھا، یا وہ حد سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ جبکہ اعظم نے پہلی بار اسے صحیح روشنی میں دیکھا تھا، اس رات تو وہ اسے صرف موبائل کی روشنی میں دیکھ چکا تھا، جس میں اس کی پوری شخصیت بدلی ہوئی تھی، مگر آج وہ اسے کافی بھلی لگی تھی۔ سفید ہاسپٹل کی یونیفارم میں اس کا دودھ جیسا سفید رنگ نکھرا ہوا تھا، جبکہ تیکھے نین نقش اور سرخ چہرہ، ان پہ اس کے بکھرے ہوئے بھورے لمبے دراز بال، وہ دوپٹے سے لاپرواہ، یہاں تک کہ وہ اپنے حلیے سے ہی لاپرواہ تھی۔ اسے وہ لڑکی مشکل سے 20 سال کی لگی تھی، مگر دامیر کے کہنے پہ وہ اس کے ساتھ ہوئی ٹریجڈی کو سننے یہاں چلے آیا تھا۔ مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو آپ دیں گے پلیز؟ وہ دامیر کے سامنے مننائی تھی اور بائیں ہاتھ سے اپنے بال پیچھے کیے تھے۔ یس، مگر پہلے تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر کے آ جاؤں پھر؟ وہ اعظم کو دیکھ کر بولا تھا اور ساتھ اشارہ بھی کیا تھا کہ اس سے پوچھے۔ مجھے اپنے گھر نہیں جانا، آپ میری بات کو سمجھیں پلیز۔ آپ مجھ سے نکاح کریں گے دامیر؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی۔ آئی نو آپ کو ایسی لڑکی نہیں پسند ہوگی جو رات آپ کو غیر حالت میں ملی، مگر خدا کی قسم میں بالکل صاف ہوں اور پاکیزہ ہوں، آپ یقین کریں۔ وہ بولتے بولتے روحان سی ہو گئی تھی اور اس کا چہرہ متواتر بہتے آنسوؤں سے گیلا ہو چکا تھا، جبکہ دامیر حیرت سے اچھل کر بیڈ سے اس کے پاس سے اٹھا تھا اور 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا، جبکہ اعظم اسے گھور رہا تھا جو اسے ڈرامہ کرتی لگی تھی۔ وہ ویسا مرد نہیں تھا کہ کسی لڑکی کے آنسوؤں سے پگھل جائے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک تھپڑ اس کے منہ پہ رکھ دے۔ کس طرح بے شرمی سے دامیر کو شادی کا بول رہی تھی۔ اس کا سنجیدہ چہرہ ضبط کے عالم سے سرخ انگارہ ہوا تھا۔ لیلک، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ایسا کرو، ریلیکس کرو اور پانی پیو۔ کچھ لمحوں کے بعد دامیر جب بولنے والا ہوا تو اس نے اپنی طرف سے اچھے سے بات ٹالنے کی کوشش کی تھی اور ٹیبل پہ رکھا پانی سے بھرا گلاس اس سے دور سے ہی زبردستی تھمایا تھا۔ نہیں پینا مجھے پانی، نہیں کرنا مجھے ریلیکس، میں اپنے پورے ہوش و حواس سے آپ کو نکاح کے لیے کہہ رہی ہوں، پلیز دامیر مان جائیں ورنہ۔ ابھی وہ کچھ کہنے لگی تھی جب غصے کی زیادتی سے لال انگارے ہوتے چہرے کے ساتھ اعظم نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، مگر وہ وہیں ہاتھ ہوا میں روک گیا تھا۔ اگر ایک اور بار بھی تم نے اسے بولا یا نکاح کا لفظ تمہارے منہ پہ آیا تو تمہارا یہ سرخ چہرہ مزید سرخ کر دوں گا۔ پانی پیو اور چائے اور چلو دامیر یہاں سے۔ وہ شیر کی طرح چلاتا ہوا تیز آواز میں بولا تھا کہ ایک لمحے کو دامیر بھی اسے حیرت سے دیکھنے لگا تھا، جبکہ لیلک تو اس کا اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئی تھی اور اب شدید بری طرح تیز آواز میں رونے لگی تھی۔ اور اس کے ہاتھوں کی لرزاہٹ سے پانی کا گلاس اس کے لباس پہ گر گیا تھا، مگر وہ ڈر کے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی اور چہرہ نیچے جھکا لیا تھا۔ اس کے پاس یہی آخری آپشن بچا تھا۔ وہ کسی بھی طرح دامیر کو راضی کر لینا چاہتی تھی، محض چند ہفتوں یا مہینوں کے لیے۔ سارے راستے ایک ایک کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا تھا اور وہ اب ان کے سامنے بھی ذلت سے شرمندہ ہو گئی تھی۔ دامیر چلو اعظم کی بات پہ جب دامیر نہیں ہلا تو وہ ایک بار پھر سے دھاڑا تھا۔ اس نے ایک نظر چہرہ نیچے جھکائے روتی ہوئی لیلک پہ ڈالی تھی اور ایک نظر اعظم کے لال بھبوکا چہرے پہ نہیں۔ وہ اعظم کی بات رد کر کے لیلک کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اعظم کی یہی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ لیب پر فارم کر کے پریکٹیکل روم سے باہر نکلی تھی اور دھیرے دھیرے پوائنٹ کے لیے چلنے لگی تھی۔ کتنے دن سے وہ اکیلی یونی آ رہی تھی، ایک بار بھی اس نے مہیل سے چلنے کو نہیں کہا تھا اور نہ ہی مہیل نے کچھ بولا تھا۔
دونوں طرف خاموشی تھی۔ ہر بار اسے محل بنا لیتی تھی یا محل اسے ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی، مگر پچھلے دنوں سے نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس سے بات بھی ٹھیک سے نہیں کر رہی تھی اور یونی بھی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے اس پر کسی نے کچھ پڑھ کے دم کر دیا ہے، مگر کس نے؟ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ مجھ سے بات تک نہیں کر رہی، اور کل اس نے میرے کپڑے بھی استری نہیں کیے تھے۔ وہ پوائنٹ کی طرف جاتی سوچ میں مگن تھی جب اچانک ہی اپنے قدم آٹو کی طرف بڑھا لیے۔ ایسا کرتی ہوں، آج مال جا کر اس کے لیے کوئی گفٹ لے لیتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس انتظار میں بیٹھی ہو کہ میں اسے منا لوں۔ وہ بھی تو مجھے ہر بار پیار سے اور گفٹ دے کر مناتی ہے اور اتنا خیال بھی رکھتی ہے میرا۔ مجھے اس سے بدتمیزی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی اس کی محبت کا۔ میں ہمیشہ غلط فائدہ اٹھاتی ہوں۔ وہ آٹو میں بیٹھ کر مال کے لیے نکل گئی تھی کیونکہ اب اس سے محل کی ناراضگی مزید برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کیا نہیں؟ اعظم اس تماشے کو سہ نہیں پا رہا تھا۔ دامیر کس طرح اس لڑکی کی طرفداری کر رہا تھا۔ مجھے بات کرنے دو اعظم اس سے۔ وہ اس کی بات کو ایک بار پھر رد کر کے لیلک کی طرف بڑھا تھا، جبکہ اعظم صبر کا گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ لیلک میری بات سنو، تم ابھی بہت چھوٹی ہو یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں شاید ہی نکاح کا لفظ پتہ ہو، مگر اس رشتے کے تقاضے نہیں معلوم ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی طرف سے صحیح ہو، مگر میری نظر میں صرف یہ ایک حماقت ہے، صرف ایک بے وقوفی ہے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا نرمی سے آہستہ آہستہ بول رہا تھا کہ وہ سمجھ جائے۔ آپ نہیں کر رہے مجھ سے نکاح۔ وہ اس کی بات سن چکی تھی، لیکن ماننا اس کے لیے مشکل تھا، صرف اس لیے کہ وہ پورا پلان ترتیب دے چکی تھی اور اب اس سے پیچھے ہٹنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ نکاح یا سوسائڈ؟ اس کے ذہن میں صرف دو لفظ گھوم رہے تھے۔ کسی ایک کی منزل تک وہ آج کے آج ہی پہنچنا چاہتی تھی، یا تو ہمیشہ کے لیے سونا چاہتی تھی یا زندگی میں سکون لانا چاہتی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہے یہ لڑکی دامیر، اور تم اس گھٹیا لڑکی کی ہر بات سن رہے ہو اور اس سے مستقل منہ بھی لگ رہے ہو۔ وہ تو اس کا دوبارہ سے ایک ہی جملہ سن کر اش کر اٹھا تھا۔ ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ کسی کونے میں کہ وہ اس لڑکی کی باتوں میں ہی ہاں نہ کر دیں۔ وہ اسے کسی اور کے ساتھ شادی کرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ میں تم سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ میں محبت کرتا ہوں کسی سے، اور محبت میں بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کسی اور کی امانت سمجھ کے میں نے خود کو محفوظ کیا ہوا ہے لیلک۔ میں چاہ کر بھی تمہارے اس معاملے میں مدد نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی میری نظر میں تمہاری یہ بات محض ایک فالتو بات ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ بیچارگی سے اسے وضاحت کر رہا تھا، جبکہ وہیں اعظم کے دل میں ٹھنڈک پڑی تھی اور سکون کی لہر پورے جسم میں دوڑی تھی۔ اوکے۔ وہ اس کا جملہ اور بڑی سی وضاحت سن کر ایک لفظ بول کر خاموش ہو گئی تھی۔ کیوں وہ اس کے سامنے مجبور ہو رہی تھی؟ کیوں اپنی ہی عزت کو مٹی میں ملا رہی تھی؟ گڈ گرل۔ دامیر نے اس کی بات سن کے دھیرے سے کہا تھا۔ شکر ہے وہ مان تو گئی تھی۔ تبھی لیلک بے سدھ سی بیڈ پر لیٹ کر چادر چہرے تک اوڑھ چکی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی۔ اوکے پھر ہم جائیں؟ دامیر نے اسے بے سدھ دیکھ کر کہا تھا، مگر 3-4 منٹ تک کوئی جواب نہیں آیا تو اعظم اس کی کلائی پکڑ کر روم سے باہر لے گیا تھا۔ جان چھڑواؤ اس سے، اپنی کیا پاگل لڑکی ہے؟ وہ کوریڈور سے گزرتا ہوا ہلکی آواز میں مگر سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ ڈپریسڈ ہے اعظم، اور ڈپریشن میں انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، یا وہ جن حالات کا شکار ہے اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، وہ سہارا جو اس کے لیے محرم بھی ہو۔ دیکھا نہیں تھا وہ کس حالت میں ہمیں ملی تھی؟ اس بات کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ کسی درندے سے بچ کر اپنی جان اور عزت محفوظ کر کے بھاگی تھی۔
اور اب بھی وہ نکاح ہی کا لفظ اس لیے کہہ رہی ہے کہ اسے کسی پر بھروسہ نہیں۔ ضروری نہیں ہر لڑکی کو تم جیسا بھائی اور آنٹی جیسی ماں ملے یا ڈیڈ جیسا باپ ملے۔ میں نہ صحیح مگر تم اس کی مدد کر سکتے ہو عارضم۔ وہ سیڑھیاں عبور کر کے ہاسپٹل کے گارڈن میں آ گئے تھے۔ کہتے کہتے دامیر کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا، کیا فضولیات تم بولے جا رہے ہو؟ تم پر بھی اس لڑکی کا اثر ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو تم۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو ٹریپ کر رہی ہو۔ وہ اس کی بات پہ شدید طیش میں آ گیا تھا۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ ایسی نہیں ہے تم سے زیادہ میں نے اس دنیا کو دیکھا ہے، 15 سے زیادہ ممالک گھوم چکا ہوں، ہر 3 مہینے بعد بزنس کے لیے دوسرے ملک جاتا ہوں، ہر انسان کو میں نے دیکھا ہے اور برابر میں بیٹھ کر ہر انسان سے بات کی ہے۔ تم سے زیادہ انسانوں کو جاننے کی سکلز ہیں میرے پاس۔ مجھے پتہ ہے وہ کیسی لڑکی ہے، اس کی معصومیت، اس کی آنکھوں میں سچائی صاف واضح ہے، اور یہ بات بھی تم اچھے سے جانتے ہو کہ اس سے نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ میرے انفیکٹ وہ ایک اچھی لائف پارٹنر بھی ہے اور میرے سرکل میں موو بھی کر سکتی ہے، میرے ساتھ آرام سے موو کر سکتی ہے۔ پر سچ میں یہ محبت آ جاتی ہے میں تمہاری بہن سے، جو میں تمہاری بہن سے کرتا ہوں، اور یقیناً تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تمہاری ضدی نازک حساس بہن کا ہم سفر میں بنوں، کیونکہ تم اسے باہر کے لڑکے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، رائٹ؟ تم اس کا ایک آنکھ سے آنسو نکلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، مگر انسانیت کے آگے ہر محبت کو رد کیا جا سکتا ہے، کیا معلوم کہ اللہ حق میں بہتر کر دے۔ عارضم گارڈن میں بچھی گھاس کو دیکھتا ہوا اس کی تمام باتیں سن رہا تھا، شاید کسی نقطہ نظر پہ ہو، مگر اس کی آخری بات اس کے دل پہ جا کر لگی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے دامیر، اگر تم نے ایسا کیا تو بہت برا ہو جائے گا، اور حیرت سے شاکڈ ہو گیا تھا۔ یہ وہی دامیر تھا جو اس کی بہن سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اس کی ایک جھلک کے لیے بار بار اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، اس سے بات کرنے کے لیے ترستا تھا، اور عارضم اس کی حالت پہ ہنستا تھا، مسکرا دیتا تھا، مگر وہ یہ کیوں بھول گیا تھا کہ وہ اس کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سمجھدار، نامور بزنس مین اور میچور مرد بھی تھا، اور اب بھی اس کی کوئی لاجک ہی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات بول گیا تھا، اور ورنہ اس کے جنون سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ اوکے، مگر تم بھی میری بات سوچو، وہ اچھی لڑکی ہے، اور پلس پوائنٹ یہ کہ مہل سے تم محبت بھی نہیں کرتے، للک مجھ سے زیادہ تمہیں ڈیزرو کرتی ہے، میں شاید اسے اپنا نام دے دوں، مگر محبت میری اریحا لاشاری ہی رہے گی۔ سو اپنے ذہن کو کھولو اور عقل مندی سے فیصلہ کرو۔ اس کا تیر سیدھا نشانے پہ لگا تھا۔ وہ اریحا کے لیے عارضم کی اندھی محبت جانتا تھا۔ عارضم خود کو تو برباد کر سکتا تھا مگر اریحا کو نہیں۔ مجھے لگتا ہے میرا فون وہیں روم میں رہ گیا ہے، میں لے کے آتا ہوں، وہ عارضم سے کہہ کر اپنا فون کوٹ کی پاکٹ میں ڈھونڈنے لگا تھا، مگر ادھر نہ پا کر وہ بولا تھا، تم لے آؤ، میں نہیں جا رہا وہاں۔ عارضم منع کر چکا تھا، چلو میرے ساتھ، اگر وہاں دیر لگ گئی تو تمہیں ہی پھر غصہ آئے گا جو ہر وقت ناک پہ بیٹھا رہتا ہے۔ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اتنی دیر میں دامیر اب مسکرایا تھا، ورنہ حالات کافی برہم چل رہے تھے۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ لیلک ایک بار پھر روم میں داخل ہوا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کے وہ گھبرایا ہوا آگے بڑھا تھا۔